हुकूमत वजीर आला और काबीना होती है, सदर, गवर्नर और स्पीकर नहीं, ना वो एग्जीक्यूटिव फैसले लेते हैं। विफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी तो विफाक को सपोर्ट करती है। आपको मुस्ताफी होने के लिए नहीं कह रहे, आप विफाक में रहें लेकिन सूबे के लिए आवाज तो उठाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा एनएफसी में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया, बाकी सूबे हिस्सा कम करने पर राजी भी हो गए थे, लेकिन सिंध ने आईन के मुताबिक विफाक को मजबूत करने का हल दिया। ऑपोजिशन ने कहा बजट बनाने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया, कहीं भी बजट बनाने में ऑपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। दहशत गर्दों के हमले में शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। आला सतह के इजलास में मोहसिन नकवी को दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जराए का कहना है वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी निकला। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुरअज़्म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इस हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार, कहा कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे आज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वजीर आजम ने कहा वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा को कौम सलाम पेश करती है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। अमरीका मफाहमती याददाश्त की पाबंदी नहीं कर रहा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की दौरा इराक के दौरान इराकी हम मनसब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। इसराइल का लबनान से इनखला, वहां हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा जंग की शिद्दत में इजाफे की हिमायत नहीं करते। जंग का तसलसल पूरे खत्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब खत्म होना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर की सरबराह से टेलीफोनिक राबिता। दफ्तर खारजा के मुताबिक कायाकालास ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुस्तकिल और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इससे पहले वजीर खारजा इसहाक डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़-ज़यानी से राबिता हुआ था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीनी वजीर खारजा ने कहा कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार, अमरीकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी आदाब को निशाना बनाया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था।
ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبدہ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے آبدہ ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ داغے گئے میزائل پر فارسی میں امریکہ کے نام پیغام اور نومولود کی تصویر لگی ہے۔ پیغام میں لکھا ہے ٹرمپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس ناکام جنگ میں امریکی فوجیوں کے لیے تابوت بنانے اور ویل چیئر تیار کرنے والی کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ RLNG کنیکشن جلد کھول دیے جائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئی۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے وقت جو فارمولا تھا کمی پر بھی وہی ہے، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ، اس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ حزب اللہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتا قرار دیا۔ کہا واشنگٹن فریم ورک نہیں بلکہ اس کی جگہ امریکہ ایران معاہدہ نافذ کیا جائے۔ لبنانی صدر جوزف اون کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان کے صدر کا کہنا تھا لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے میں مدد کرے، اسرائیل پر جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے دباؤ ڈالے۔ MQM کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب۔ اپوزیشن لیڈرز ان اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ میں بجلی، گیس، پانی نہیں، موٹر وے نہیں بنی۔ اس زیادتی پر آصف زرداری استعفیٰ دیں، بدلے میں MQM اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے دے گی۔ سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے، سندھ کے مسائل پر لڑیں، بات کریں۔ پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ہے؟ نارووال میں خاتون کے قتل کا مقدمہ شوہر اور سسرالیوں کے خلاف درج۔ مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں درج FIR میں کہا گیا ہے کہ ندا شاہین کی 3 ماہ قبل حماد سہیل سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اکثر تشدد کا نشانہ بنا کر ندا کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ ملزم نے اہل خانہ کے ساتھ مل کر بیوی کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاش کو آگ لگا دی۔ بلوچستان کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے جاں بحق علی جمیل کی نماز جنازہ کراچی میں ادا۔ 2 روز قبل راستہ بھٹکنے پر کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے۔ اہلیہ شدید زخمی ہو گئی، گاڑی میں موجود 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند کہتے ہیں واقعے سے متعلق قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کی جدوجہد میں اہم پیش رفت 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے 28 منفی آئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی میں پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پہلی بار 12 میں سے 11 نمونے منفی آئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ آئندہ ماہ کراچی میں خصوصی انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکوں کی تعداد 1430 ہو گئی۔ 3000 سے زائد افراد زخمی، 69,000 لاپتہ۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل۔ اب تک 430 افراد شوق محسوس کیے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے گئے۔ یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر۔ اسپین میں 5 روز کے دوران گرمی کے باعث اموات کی تعداد 327 ہو گئی۔ جرمنی میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے واٹر کینن سے پانی برسایا۔ فرانس میں گرمی سے 109 افراد لقمہ اجل بنے۔ پیرس میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ملکوں میں سیاحتی مقامات بند ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اپنی 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق کے پی ٹی نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہے۔ بندرگاہوں کی جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے اقدامات تیز کر دیے۔ سرمایہ کاری، لاجسٹکس اور بندرگاہی نظام کی بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان میں لیتھیم بیٹری کی تیاری کے لیے پاکستانی اور چینی کمپنی کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے تقریب سے خطاب میں کہا لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی طور پر تیاری پاکستان میں نئے صنعتی شعبے کی بنیاد بنے گی۔ چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی صلاحیت کا یہ حسین امتزاج صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ سعودی عرب نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قوانین میں ترمیم کر دی۔ مسافروں کے لیے ڈیکلیریشن کی حد 40,000 ریال مقرر۔ اس سے پہلے سعودی عرب جانے اور آنے والوں کے لیے یہ حد 60,000 ریال تھی۔ قانون میں ترمیم کے بعد سعودی عرب آنے جانے والوں کو اشیاء کی مالیت 40,000 ریال سے تجاوز کرنے پر پیشگی ڈیکلیریشن فارم دینا ہوگا۔ اور امریکہ اور میکسیکو نے خطرناک کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے مکھیوں کی فوج تیار کر لی۔ سرحدی علاقوں میں ہر ہفتے 10 کروڑ جراثیم سے پاک مکھیاں چھوڑی جائیں گی۔ یہ مکھیاں خطرناک کیڑوں کی افزائش روک کر مویشیوں کو بیمار ہونے اور ہلاکت سے بچانے میں مدد دیں گی۔ میکسیکو میں اب تک 30,000 سے زائد جانور خطرناک پیراسائٹ سے متاثر ہو چکے ہیں۔